کیا حال ہے شاہد ریاض ملک؟ بہتر ہے؟ ٹھیک ہے، ویسے اب فرق پڑ گیا ہے نا انشاءاللہ؟ اور ان کو بتا دینا کہ نا مجھے یاد رہتا ہے ان کے خط کبھی کبھی آتے ہیں پیغام، لیکن کمزوری معلوم ہوتا ہے زیادہ رہی ہے، اب خط لمبے نہیں لکھ سکی، صرف پیغام دیتی رہی ہیں۔ اچھا جی، اب آج کا سبق شروع کریں۔ آپ کو جو میں نے اب تک دوائیں پڑھائی ہیں ان میں میرا طریق یہ تھا، اور یہی آئندہ بھی جاری رکھوں گا، کہ پہلے ابتدائی موٹی موٹی علامتیں، عمومی تعارف، تاکہ اس سے ذرا شناسائی ہو جائے، پھر رفتہ رفتہ دوسری دواؤں کے ذکر میں ان کے بعد ایسے پہلو جو دوسری دواؤں سے ملتے ہیں یا مختلف ہیں اس حوالے سے بتاتا جاؤں، تاکہ وہ ایک وقت میں ایک دوائی کی علامتیں بہت زیادہ نہ ذہن پہ دباؤ ڈال جائیں، لیکن جب دوسروں کے حوالے سے آئیں گی تو پھر یاد کرنے میں آسانی ہوگی، اور وہ ایک نمایاں جس طرح ایک چیز ہو جاتی ہے نا، ایک لینڈ مارک بن جاتا ہے۔ تو اس لیے عمومی طور پر شروع میں نئی دواؤں کا عمومی تعارف اور مرکزی بعض نقطے، پھر بعض خصوصیات ایسی ہیں جو ممتاز ہیں، وہ بعد میں صحیح۔ اس وقت تو سب سے پہلے میرا خیال ہے ایک اہم دوا ہے جو روزمرہ استعمال ہونے والی، اس کا ذکر تو آتا رہا ہے لیکن زیادہ ضرورت ہے تفصیل سے نسبتاً، وہ ہے نکس وامیکا۔ نکس وامیکا کچلا ہے جس سے عموماً یہ پرانے زمانے میں کمیٹیوں والے کتے مارا کرتے تھے، اور کچلا دے کر ہے بڑا ظلم ویسے کچلا دے کے کتا مارنا، کیونکہ اس کا وہ جو میں نے دیکھا ایسا کتا مرتے ہوئے، اس کو چکر بہت آ رہے ہوتے ہیں، اور فالج عموماً ٹانگوں سے شروع ہوتا ہے، اور پچھلا دھڑ پھر وہ گھسیٹتا ہے کچھ دیر، پھر تکلیف کی حالت میں مرتا ہے۔ اس کو تو بین ہونا چاہیے، یا گولی ماریں یا کوئی اور فوری ذریعہ استعمال کریں، مگر یہ بہت اندھیر ہے۔ کتا چونکہ وہ گوشت آرام سے کھا لیتا ہے جس پر کچلا لگا دیا گیا ہو، اور کچلے کی کوئی ایسی بو نہیں ہے جو اس کو محسوس کر سکے، اس وجہ سے غالباً یہ کچلے کا استعمال کرتے ہیں۔ کچلا دنیا کی بہت سی دواؤں کا توڑ ہے، ہومیوپیتھک میں جو دوائیں استعمال ہوتی ہیں ان میں سے بہت سی دواؤں کا توڑ ہے، اور اصل اس کا مختلف زہروں سے تعلق ہے۔ یہ اس قسم کا زہر ہے جس میں بہت سے زہریلے مادے اکٹھے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہومیوپیتھی میں جب استعمال ہوتا ہے تو وسیع پیمانے پر زہروں کے توڑ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اگر اور کچھ نہ سمجھ آئے تو پہلے کچلا یعنی نکس وامیکا دے دینا چاہیے، خاص طور پر ایسے مریض اگر آپ کے پاس آئیں جو کہتے ہوں کہ ہم نے سب دوائیں دیکھ لی ہیں، ہر قسم کے علاج کیے، جن کے ہاتھ ویسے ہی دوائیں کھانے میں کھلے ہوں، کئی قسم کی چیزیں اکٹھی کر کے پھکے مارتے رہتے ہیں، ان کا علاج کچلے سے شروع کرنا بہتر ہے، یعنی نکس وامیکا سے، کیونکہ نکس وامیکا ان کی بعض جو بعد میں آنے والی علامتیں ہیں جو دواؤں کی پیدا کرتے ہیں ان کو صاف کر دے گا، اور مریض کی اصل علامات جو خود ٹھیک کر سکتا ہے کرے گا، بقیہ جو رہ جائے گا وہ اصل مریض ہے، اور جو اس کی مصنوعی علامتیں تھیں وہ عموماً نکس وامیکا سے صاف ہو جاتی ہیں۔ نکس وامیکا سلفر کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتا ہے۔ سلفر بہت ڈیپ ایکٹنگ دوا ہے، سلفر بھی ابھی بڑھانی ہے نا آپ کو، ہاں، اور اس کا ذکر آتا رہا ہے۔ سلفر چوٹی کی دواؤں میں سے ہے، اور گہرا اثر رکھنے والی، جو مثلا سل وغیرہ میں کام آنے والی، کینسر میں کام آنے والی، اور گلینڈز کی
गहरी तकलीफ़ों में। ग्लैंड्स में से सबसे ज़्यादा असर इसका दिल पर, जिगर पर होता है, और जिगर के हवाले से फिर बाद में दिल पर असर करती है, वरना नहीं। लंग्स के साथ इसका गहरा ताल्लुक़ है और दिल के साथ बरह रास्त नहीं है, जैसे कि मैंने बयान किया है। अगर लंग्स की बीमारी की वजह से दिल को तकलीफ़ पहुँचे तो फिर ये काम आएगी। मसलन बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि दिल कमज़ोर हो गया है और पंप नहीं कर सकता, उसके नतीजे में खून वापस जाता है लंग्स की तरफ और उसको भर देता है, फिर उसकी झिल्लियों से पानी रिसता है तकलीफ़ की वजह से, और वो लगता है कि सांस की जगह छोटी होती जा रही है। ये अगर दिल की कमज़ोरी की वजह से हो तो सल्फ़र उसमें काम नहीं आएगी। दिल का इलाज ज़रूरी है, कोई ऐसी दवा ज़रूरी है जिससे पेशाब कसरत से आए या पसीने वगैरह के ज़रिए जिस्म का पानी निकले, दिल पर से बोझ कम हो, और दिल को टोन अप करने वाली दवा चाहिए। सल्फ़र दिल को टोन अप करने वाली दवा नहीं है। सल्फ़र का असल गहरा ताल्लुक़ जिगर से, लंग से और दिमाग से है, और जिगर से ताल्लुक़ रखने वाली शरियान है खून की, जिनको हम वेन्स, होम्योपैथिक फ़लसफ़े के मुताबिक जिगर का ज़्यादा ताल्लुक़ वेन्स से है। पोर्टल सिस्टम में वेन्स को वो लेते हैं, तो इसलिए वीनस दवा सल्फ़र है और चोटी की दवा है। अब चूँकि ये गहरा असर रखने वाली दवा है, इसलिए जब अंदर से किसी बीमारी को ठीक करती है तो वो कमज़ोरी सरफेस पे आ जाती है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा आए, मगर बसा औक़ात होता है कि सल्फ़र दी है आपने तो कोई जल्दी इलामात ज़ाहिर हो जाती हैं। बवासीर में कुछ थोड़ी सी और तकलीफ़ बढ़ जाएगी वक्ती तौर पर, कोई एक्जीमे की तकलीफ़, जल्द पर और कई किस्म की तकलीफ़ें, ख़ारिश वगैरह। ऐसी सूरत में सल्फ़र का एंटीडोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि सल्फ़र ने तो बड़ा एहसान किया है जो अंदर की छुपी हुई बीमारी को निकाल रही है, और ख़ास तौर पर ग्लैंड्स में बैठी हुई बीमारी को, और इसी तरह लंग्स में भी। तो उसका ऐसा एंटीडोट जो सिर्फ इसके पैदा करदा रिएक्शंस यानी रद्द अमल को साफ़ करे, वो नक्सवामी का है। ये सारी तमहीद मैंने नक्सवामी का की खातिर बांधी है। नक्सवामी का को आप ये समझ लें सल्फ़र का झाड़ू है। सल्फ़र बाहर निकालेगी जो चीज़ें, उसको झाड़ू देना हो तो नक्सवामी का इस्तेमाल करें, वो दिल से साफ़ कर देगा, लेकिन अंदर की बीमारियों को दूर नहीं करेगा। उसके लिए फिर सल्फ़र देनी पड़ेगी। तो वो गहरी अमराज जिनका सल्फ़र से ताल्लुक़ हो, उनकी ज़ाहिरी इलामतों को दूर करने के लिए, तकलीफ़ों को दूर करने के लिए नक्सवामी का बेहतरीन दवा है। नक्सवामी का बहुत सी चीज़ों का एंटीडोट है, और मगर बाद ऐसी एंटीडोट्स हैं जो डॉक्टर ज़िक्र नहीं करते, यानी होम्योपैथिक किताबों में ज़िक्र नहीं मिलता। बाज़ किस्म की एलर्जीज़ का भी एंटीडोट है ये। बाज़ लोगों को चावल से एलर्जी हो जाती है, चावल खाने से काफ़ी तकलीफ़ बढ़ती है। गोश्त से एलर्जी हो जाती है, गोश्त से बाज़ तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। नक्सवामी का आपको चावलों में कहीं जिक्र नहीं मिलेगा, गोश्त में मिलता है, लेकिन मैंने मरीज़ों पे इस्तेमाल करके देखा है इसकी इलामतों की वजह से। चावल खाने से जिनको तेज़ाबियत बढ़े और फिर तकलीफ़ हो, तेज़ाबियत के हवाले से मैंने नक्सवामी का दिया और बहुत जल्दी फ़ायदा हुआ। फिर मुस्तकिल मैंने ऐसे मरीज़ों पर इस्तेमाल करके देखा है जिनको चावल से तकलीफ़ बढ़ती है, तो नक्सवामी का हर दफ़ा काम करता है। हालांकि नॉर्मली जो इसकी डिस्क्रिप्शन मिलती है ये खुश्क दवा है, और चावल से बढ़ने वाली तकलीफ़ें ऐसी दवाओं से ताल्लुक़ रखती हैं जिनको हम मरतूब दवाएं कहते हैं। मसलन नेट्रम सल्फ़, नेट्रम म्योर की तरह एक नमक का सॉल्ट, इसका सॉल्ट है सोडियम का। सोडियम में जो ज़्यादातर हमारे इस्तेमाल होते हैं सॉल्ट्स, एक है सोडियम, यही नेट्रम के हवाले से याद है, नेट्रम क्लोराइड, वो इतना नहीं, नेट्रम सल्फ़,
नेट्रम म्योर और नेट्रम कार्ब। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। जहाँ लफ्ज़ नेट्रम आए वहाँ याद रखें कि मुराद सोडियम है। अब जो सोडा बाई कार्ब घर में इस्तेमाल करती हैं, कई दफ़ा पकौड़े बनाने के लिए, कई दफ़ा वो खट्टे डकार ठीक करने के लिए, वो यही सोडियम यानी नमक का नमक की एक किस्म है। नमक होता है क्लोरीन के साथ जब सोडियम रद्द अमल दिखाए तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है, यानी नेट्रम म्योर। म्योर कहते हैं असल में तो समंदर को, मैरा, पुरानी इंग्लिश में मैर और मैरा समंदर को कहा जाता था। तो समंदर का चूँकि नमक से बहुत ताल्लुक़ है, इसलिए समंदर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला नमक चूँकि सोडियम क्लोराइड है, इसलिए म्योर का नाम ही, मैर लफ्ज़ क्लोरीन के लिए इस्तेमाल हो गया, क्लोराइड के लिए। तो सोडियम क्लोराइड का जो टेक्निकल नाम है वो है नेट्रम म्योर। और दूसरा मैंने क्या बताया, सल्फ़र के साथ जब ये रद्द अमल दिखाकर नमक बनाता है तो सोडियम सल्फ कहते हैं उसको, नेट्रम सल्फ। और कार्बन के साथ जब मिलता है तो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। जो साबुन धोने का, साबुन बनाने का नुस्खा है, उसको सख्त किस्म का सोडा कहते हैं, खारा सोडा, वो सोडियम कार्बोनेट है। और जो खाने पीने वाला सोडा है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसलिए सोडियम कार्ब और सोडियम बाइकार्ब को अलग रखें। आपको मैं आज नक्सवामी का किताब का पढ़ा रहा हूँ, लेकिन साथ ज़िम्नन ये बता रहा हूँ कि नक्सवामिका में इन तीनों सोडों की बाज़ इलामतें मिलती हैं। ये सारे सोडियम मैदे में तेज़ाब पैदा करते हैं और नेट्रम सल्फ मैदे के अलावा जिगर पर बहुत बुरा असर डालता है। अगर आपको मेरा पहला लेक्चर एक याद हो तो आपको खुद भी बहुत सी दवाओं को समझने में आसानी हो जाएगी और याददाश्त को मदद देने के लिए ये बेहतरीन तरीक़ है। आपको मैंने बताया था कि जिस मेटल से, जिस मिनरल से कोई चीज़ बनती है, वो मिनरल अपना बुनियादी असर ज़रूर कुछ न कुछ अपने नमकियात में भी ज़ाहिर करता है। और अगर दोनों ही बुनियादी मादे हों, एलिमेंट्स ऐसे हों जो रोज़मर्रा हमारे ज़िंदगी पर असरअंदाज हों, तो उनका मिजाज समझने के लिए दोनों का अलग अलग मिजाज आपको याद हो तो आसानी हो जाएगी याद करने में। अब सोडियम के लिए साथ मैंने 3 दूसरे जूस जोड़े हैं। सल्फ़र का एक आपको पता है सबसे ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ किस चीज़ से है? जिगर से। और जितनी एंटीबायोटिक्स हैं सब में सल्फ़र होती है, बेस उसका सल्फ़र है। और सबसे ज़्यादा जिगर को बर्बाद ओवरडोजिंग ऑफ एंटीबायोटिक करती है। जिन मरीज़ों को आदत पड़ जाए बार बार एंटीबायोटिक खाने की, कुछ देर के बाद वो जरासीम उस एंटीबायोटिक का तोड़ बना लेते हैं और आदी होने की वजह से ज़्यादा एंटीबायोटिक दरकार होती है। इसके मुतल्लिक 2 मुख्तलिफ नज़रियात हैं और दोनों ही अपनी ज़ात में दुरुस्त हैं, कभी एक कभी दूसरा काम करता है। जो रिसर्च है उससे पता चलता है कि हमारे जिस्म में जो जरासीम या उसको क्या कहेंगे, वायरस को, जरसूमे, वायरस इस्तेमाल होता है। हाँ, वायरस जरासीम से अदना हालत है ज़िंदगी की, जिसमें ज़िंदगी की सारी इलामतें नहीं पाई जाती, कुछ पाई जाती हैं। और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, इसलिए कि ये
بہت جلد اپنے روپ بدلتا ہے اور اس میں میوٹیشنز بہت ہوتی ہیں، اور ایوولوشن کا پروسیس سب سے زیادہ تیز اگر عمل دکھاتا ہے تو وائرس میں دکھاتا ہے۔ تو بعض تحقیقات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایک وائرس، مثلا نزلے کا وائرس ہے، نزلہ جراثیم سے نہیں ہوتا، وائرس سے ہوتا ہے، کوئی وائرس اثر دکھا رہا ہے، آپ نے اس کو اینٹی ڈوٹ کیا، اس کو مار دیا، تو کچھ وائرس ایسے ہیں جو فوراً اپنی شکل بدل لیں گے، اور جو دوائی بعض وائرس کے لیے زہر کا کام کر رہی تھی ان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نئی دوائی ایجاد کریں تو وائرس ایک اور شکل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو وائرس میں تو زیادہ تر میوٹیشنز کی جو غیر معمولی رفتار ہے وہ ڈاکٹروں کے لیے ایک مصیبت بنتی ہے، یہاں تک کہ انفلوئنزا کے وائرس کہتے ہیں اتنے بدلتے ہیں کہ ایک موسم میں بھی کچھ سے کچھ ہوتے چلے جاتے ہیں، آج ایک دوا نے کام دیا، کل نہ دیا۔ تو وائرس والی جتنی بیماریاں ہیں ان میں اینٹی بایوٹک اگر استعمال کی جائے تو وہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ وائرس کے ساتھ براہ راست اینٹی بایوٹک کا تعلق نہیں ہے، لیکن وائرس کو جب تنگ کرتی ہے وہ تو شکلیں ضرور بدلتا ہے، اور سب سے زیادہ جو شر پھیلایا ہے اینٹی بایوٹک نے وہ وائرس کو تقویت دینے میں اور وائرس کی شکلیں بدلانے میں ہے۔ دوسری بات عام جراثیم سے بھی یہ تعلق رکھتی ہے کہ جب ایک دوا استعمال کی جائے تو اس کے خلاف ایک رد عمل زندگی نے دکھانا ہے، صرف انسان ہی نہیں دکھاتا، زندگی کی ہر قسم دکھاتی ہے، اور اس رد عمل میں پھر ایوولوشن شروع ہوتی ہے، اور جراثیم بھی پھر بعض ایسے نئے نئے آنے شروع ہو جاتے ہیں جو اینٹی بایوٹک کو ریزسٹ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ دراصل جراثیم کئی قسم کے پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اتفاقاً، یعنی دوسرے نظریے کے مطابق اتفاقاً پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ ریزسٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ نظریہ خاص طور پر ایتھیسٹ سائنٹسٹ کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ اگر پہلا نظریہ مانا جائے تو اس میں زیادہ تر وہ مجبور ہو جاتے ہیں خدا تعالیٰ کی ہستی ایک ڈیزائنر کا تصور ماننے پر، ورنہ بلائنڈ طور پر ہر جراثیم جرم کو یا وائرس کو کیا پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا بدلنا ہے۔ تبھی خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار یہ سوال اٹھایا ایک صورت میں کہ کیا تم اپنے آپ کے خود خالق ہو یا کوئی اور خالق ہے؟ جتنی چیزیں ہیں وہ اپنی خالق خود نہیں ہیں، کیونکہ ان کو اتنی ہوش ہی نہیں، اتنی عقل ہی نہیں کہ کسی خطرے کے وقت مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب اگر سردی ہو تو بچے کا بدن ماں ڈھانکتی ہے اور بچے کو نہیں پتا ہوتا سوئے ہوئے کو میں نے کیا کرنا ہے۔ جراثیم اور زندگی کی ادنا قسموں میں دماغ کی نیند اس سے بہت زیادہ گہری ہے، اس لیے اس کو یہ بھی نہیں پتہ لگ سکتا کہ مجھے سردی میں تن ڈھانپنا چاہیے۔ بس تن ڈھانپنے کا جو رد عمل دکھاتی ہے قدرت، اور بال بنانے کا نظام اور جلدیں موٹی کرنے کا نظام، یہ تو کوئی ادنا سی عقل والا انسان بھی نہیں سوچ سکتا کہ اس جانور کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوولوشن کا باہر سے ایک گائیڈ کرنے والے سے تعلق ہے، اور وہ اس نے زندگی کی بقا کی خاطر کئی قسم کے نظام جاری کیے ہیں جو اس وقت عمل دکھاتے ہیں جب وہ خطرہ درپیش ہو۔ اگر یہ بات درست نہ ہو تو پھر ہمیں جو بیکٹیریا ہیں ان میں ہمیشہ سے ہی اینٹی بایوٹک کے ریزسٹنٹ بیکٹیریا ملنے چاہیے۔ یعنی یہ تھیوری غلط ہے کہ 10 سال یا 15 سال تو بیکٹیریا نے کام کیا، بیکٹیریا پر اینٹی بایوٹک نے کام کیا، جبکہ بیکٹیریا کی جو آٹومیٹک ایوولوشن ہو رہی تھی وہ تو ہمیشہ سے ہو رہی ہے۔ وہ شروع سے ہی ایسے بیکٹیریا پیدا ہوتے رہنے چاہیے تھے جو اینٹی بایوٹک کو ریزسٹ کرتے، یعنی ان کے نزدیک 10 20 50 قسم کے بیکٹیریا موجود ہیں ایک ہی بیماری پیدا کرنے والے۔
کچھ ریزسٹنس کچھ نہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ اصل میں ریزسٹنٹ بیکٹیریا پیدا ہونے اس وقت شروع ہوتے ہیں جب ایک دوا ان کو دبانا شروع کرتی ہے، اور اس کے رد عمل کے طور پر پیدا ہوتے ہیں، اور جتنا آپ دواؤں میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں اتنا ان کا رد عمل بڑھتا چلا جاتا ہے، ان کی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ وہ خود نہیں کر رہے کانشیسلی۔ خدا تعالیٰ نے زندگی کی حفاظت کے لیے زندگی کی ہر قسم کو یہ رد عمل کا ایک خاص سلیقہ بخشا ہے، جس کے اوپر اس زندگی کی بقا کی بنا ہے، انحصار اسی بات پر ہے۔ لیکن چونکہ ان کا دماغ نہیں، چونکہ وہ سائنسدان نہیں ہیں، وہ اتنے باریک ذرائع کیسے اختیار کرتے ہیں؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا مذہبی حل یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرشتوں کے مضمون پر یہ ایک نئی بات دنیا کو بتائی کہ فرشتے سارے قانون قدرت کو چلا رہے ہیں، اور ہر قانون کا ایک فرشتہ ہے جو جنود و ربے کا قرآن کریم فرماتا ہے ایسے ہیں کہ تم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جہالت ہے لوگوں کی، جو سمجھتے ہیں کہ قانون خود بخود چل رہے ہیں اور ہر قانون اپنے دائرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے لیے غیر معمولی ڈسپلن کی ضرورت ہے۔ موت کے نتیجے میں کانشیس ڈسپلن پیدا نہیں ہو سکتا، اور لاز آف نیچر اپنی اپنی جگہ ایسی سختی سے کاربند ہیں کہ ان کے، اور پھر ایک دوسرے سے تعلق بھی ہے، ورنہ ڈیولپمنٹ نہ ہو، کہ ان سب کے کچھ فرشتے ہیں مامور جو ان قوانین کو چلا رہے ہیں۔ بس زندگی کی بقا کے لیے بھی کچھ فرشتے مامور ہیں، اور ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایتیں ہیں کہ جب زندگی کو یہ خطرہ درپیش ہو تو اس میں اس وقت مناسب تبدیلیاں کرو، ان کی جین میں، ان کے دوسرے قدرتی جو دفاعی نظام ہیں ان کو استعمال میں لاؤ، اور وہ پروویژنز موجود ہیں، لیکن ان کا وقت پر استعمال کرنا جس کانشیس عقل کو چاہتا ہے وہ فرشتے کرتے ہیں۔ مگر دنیا مانے یا نہ مانے، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو نظام ہے یہ کائنات کا خود بخود نہیں چل رہا۔ احمدی جہاں تک سائنسدان کا تعلق ہے، وہ اللہ کے حوالے کے بغیر کائنات پر غور کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کرے گا بغیر حوالے کے تو بے وقوف کہلائے گا، کیونکہ قرآن کریم نے اولو الالباب کی تعریف میں یہ بات داخل فرما دی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں زمین دنیا کے رات کو اور دن کے عدل بدلنے کو اور نظام کائنات کو، تو یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اولو الالباب وہ ہیں جو پھر زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں، نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ایک یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ضرور کسی بیرونی طاقت نے پیدا کیا ہے نظام، از خود نہیں ہوا، اور اگر کسی عقل کل نے جو باہر ہے اس نظام سے اس نے پیدا کیا ہے تو باطل پیدا کرنا عقل کے خلاف ہے۔ اس لیے دوسرا تبھی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی مقصد ہوگا، ورنہ اتنا غیر معمولی عقل مند وجود جو باریک در باریک باتوں پہ نظر رکھ رہا ہے، اس نے سارے کائنات کے نظام کو مربوط کر دیا ہے اور پھر دن بدن آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے، وہ عقل کل ہی ہے۔ اور عقل کل سے یہ توقع کہ پاگلوں کی طرح بے وجہ آنکھیں بند کر کے ایک چیز پیدا کر رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ تو آگ سے بچنے کی جو دعا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان استعمالات کو جن کی خاطر یہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں برمحل نہ کریں تو ہم سزاوار ہوں گے، کیونکہ ڈیزائن کرنے والے کے ڈیزائن سے ٹکرانے والا سزا پاتا ہے۔ بس اے خدا ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، یعنی ہمیں جو تیرے ڈیزائن ہیں ان کے برعکس کام کرنے کی توفیق نہ بخش۔ اور بہت سی نئی بیماریاں جو اب ایجاد ہوئی ہیں قدرت کی طرف سے،
ان کا ڈیزائن کی مخالفت سے تعلق ہے، اور خاص طور پر وہ سزا کے لیے مقرر ہوئی ہیں۔ یہ اسی آیت کا آگے اسی آیت کی ایک آگے بڑھی ہوئی تفسیر ہے، سمجھ لیں کہ آگ کی سزا باطل، اگر باطل نہیں ہے تو اس کو بدلنے، اس کے غلط استعمال سے سزا لازم ہو جاتی ہے، اور آگ کی سزا جو ہے وہ صرف مرنے کے بعد نہیں ہوتی، بلکہ اس دنیا میں بھی نظام میں دخل اندازی سے سزا ملتی ہے۔ تو جتنا صحت کا نظام ہے اس میں ایک قانون کا جاری و ساری ہے، پوری طرح سختی سے کاربند ہے۔ صحت بگڑنے میں انسان کا یہ دخل ہے کہ وہ بدنی گناہ گار ہو جاتا ہے، روحانی کی بجائے جسمانی گناہ گار ہو جاتا ہے۔ مگر بعض دفعہ جب وہ روحانی ڈیزائن ہو اس سے ٹکراتا ہے تو وہ بیک وقت روحانی گناہ گار بھی ہو جاتا ہے، اور اس کی سزا ضرور ملتی ہے۔ بس یہ جو بیماری کا نظام اور صحت کا نظام ہے، یہ اطاعت یا عدم اطاعت کی مختلف شکلیں ہیں۔ اب واپس چلتے ہیں نکسوامکا اور سلفر کی طرف۔ میں نے بتایا تھا کہ سلفر کا اس سے احتیاط لازم ہے، یعنی اینٹی بایوٹک شکلوں میں سلفر بیس جو ہے وہ چونکہ براہ راست جراثیم کو مارنے میں ممد ہوتا ہے، اس لیے جراثیم اس کے خلاف رد عمل دکھا کر نئی نئی شکلیں بناتے رہتے ہیں، اور یہ جو طبی رد عمل ہے یہ ہومیوپیتھی میں ایسا دکھائی نہیں دیتا، اور ہومیوپیتھک دوائیں جو جراثیم کو مارتی ہیں وہ لیور کو سپریس نہیں کرتی، ان کے خلاف لیور رد عمل نہیں دکھاتا، اس کے خلاف جراثیم ویسا رد عمل نہیں دکھاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو میں نے نظریہ بیان کیا تھا کہ دراصل یہ رد عمل کے نتیجے میں نئی ترقیات ہیں جو جراثیم اختیار کر رہے ہیں، نئی ترقیاتی شکلیں ہیں جو جراثیم اختیار کر رہے ہیں، یہی درست معلوم ہوتا ہے۔ ایک تیسری وجہ عادت کی وجہ ہے۔ انسانی زندگی ہو یا حیوانی زندگی ہو، ہر چیز کو عادت پڑ جاتی ہے۔ اب کسی بھی فضا میں آپ سانس لیں، اس کے اندر کچھ زہریلی مادے بھی ہوتے ہیں، ہر ملک کے ہر فضا میں الگ الگ باتیں ہوتی ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد اس ملک کے باشندوں کو ان کی عادت پڑ جاتی ہے، اور جب تک پھر زہریلے مادے بڑھیں نہ اس وقت تک وہ بالعموم ان سے محفوظ رہتے ہیں۔ ایک نیا آدمی جب ایسی جگہ پہنچتا ہے تو فوراً بیمار ہو جاتا ہے۔ اس لیے بیماریوں کا جگہ بدلنے سے بھی تعلق ہے، اور اس کا تعلق عادت سے ہے اصل میں۔ اب جراثیم کو جب آپ ایک دوا مارنے براہ راست مارنے کے لیے دوا دیتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد ان کو عادت پڑ جاتی ہے، اور وہ عادت ضروری نہیں کہ ان کی تخلیقی شکلیں بدلائے، ان کے اندر یہ مادہ موجود ہے کہ عادت کے نتیجے میں زیادہ زہر برداشت کر سکیں۔ مثلا انسان ہے، اگر ایک انسان افیم کھانا شروع کرے تو بڑھتے 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 اتنی بڑی بڑی گولیاں افیم کھانے والے ہم نے دیکھے ہیں جن کا 10واں حصہ بھی عام آدمی کو مار دے گا اور ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا، بلکہ اگر نہ کھائیں تو گھبراہٹ ہوتی ہے، پھر اور بڑھانا پڑتا ہے۔ بعض ایسے ہیں جن کو سنکھیا کھانے کی عادت ہوتی ہے، ارسنک، اور میں نے اس کے لیے سنکھیا تو نہیں کہہ دیا تھا نکسوامکا کے لیے، کچلا ہے، ہاں ٹھیک ہے، سنکھیا کھانے کی عادت ہوتی ہے، اور سنکھیا کھا کے وہ کافی اپنی مقدار کو بڑھا بھی لیتے ہیں، اور ان کو بعض بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے، لیکن خود سنکھیا ایک بیماری بنتا ہے۔ بعض ایسی باتیں جسم کے بعض ایسے اعضاء کو معوف کر دیتا ہے جو اس کے بعد پھر ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ عادت ہے۔ اب آپ کو اگر سر درد ہو اور آپ ایسپرین کھائیں تو کچھ دیر ایک ایسپرین فائدہ دے گی، کچھ دیر کے بعد 2 کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔
پھر بعض دفعہ 3 مانگ لینی پڑتی ہیں. بعض عورتیں آتی ہیں سر درد کا شکایت کہتے ہیں جی جب تک میں پھکا نہ ماروں اسپرینز کا اس وقت تک مجھے آرام نہیں آتا. لیکن سر درد کو آرام دلاتے دلاتے وہ اپنے دل کو خراب کر لیتی ہیں، انتڑیاں جلا بیٹھتی ہیں، گردوں کے پردے خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسپرین میں ایک کروسو مادہ بھی ہے جو جھلیوں پر اثر انداز ہوتا ہے. اس کا تعلق بیرونی جلد سے نہیں ہے، اس کا اندرونی جلد سے ہے. اور اس کا خاص اثر یہ ہے کہ بیرونی جلد کو سکون بخشتی ہے اور اندرونی جلد کو تکلیف بڑھاتی ہے. تو بیماریوں کو اندر سے باہر دھکیلنے کی بجائے یہ باہر سے اندر کی طرف لے کے آتی ہے. اسی طرح یہ جب جوڑوں میں دردیں ہوں اور اسپرین زیادہ کھائی جائے تو اس کے نتیجے میں بعض دفعہ دل کی تکلیف ہو جاتی ہے. اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ یہ جوڑوں سے تیزابی مادوں کو نکالتی ہے. کچھ پسینے کے ذریعے نکل بھی جاتے ہیں، کچھ گردے کی جھلیوں کے ذریعے نکل جاتے ہیں، لیکن شروع کی باتیں ہیں. یہ کچھ عرصے کے بعد عادت پڑ جاتی ہے جسم کو اور وہ اسپرین اتنا کام نہیں کرتی. پھر اور زیادہ، پھر اور زیادہ، پھر اور زیادہ، یہاں تک کہ اس دوران گردے بھی فیل ہو جاتے ہیں اور جلد کے اندر والے حصے جن کے اندر غدودیں ہیں باہر نکالنے کی، مادے کو باہر نکالنے کی، وہ ناکام ہو جاتے ہیں. ایسے مریض کو پھر پسینہ آنا کم ہو جاتا ہے اور اسپرین جتنی مرضی کھائیں جلد خشک رہے گی اور پیشاب میں مادے نکالنے کا، گردوں میں جو مادہ نکالنے کی صلاحیت اللہ نے بخشی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو عادت کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جو آج ایک اثر پیدا کر رہی ہے کل نہ کرے اور مزید چاہیے ہو، مزید چاہیے ہو، مزید. اور یہ جو بیماری ہے اس پہلو سے جہنم کے مشابہ ہے. جہنم بھی آگ ہے نا، تو حل میں مزید اس کی صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے. تو ایسی دوائیں جو براہ راست بیماری کے نہیں بلکہ جراثیم مارنے والی ہوں، وہ بالآخر خطرناک ثابت ہوتی ہیں. سلفر ان میں سے ہے اگر ایلوپیتھک استعمال کی جائے. اگر ہومیوپیتھک استعمال کی جائے تو بالکل برعکس نتیجہ نکالتی ہے. یہ زندگی کو تقویت دیتی ہے اور رد عمل پیدا کرتی ہے. بس وہ بیماریاں جو جسم کے گہرے اعضاء میں چھپی ہوئی ہیں ان کو یہ نکال کے باہر پھینک دیتی ہے. اور بعض دفعہ بیماری چونکہ سخت ہوتی ہے اس لیے اتنا سخت رد عمل ہوتا ہے کہ لوگ ڈر جاتے ہیں اور بعض ایسے مریض پھر جگہ بدل لیتے ہیں. ان کو نقصوامی سے کسی حد تک فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. سلفر اگر آپ دیں بواسیر کے لیے تو میں نے جیسا کہ بتایا تھا بواسیر کے موقع شروع میں کچھ بڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سکن کی طرف آ رہی ہے نا، بیرونی اثر دکھا رہی ہے. جگر بہتر ہوگا کچھ تو موقع بڑے ہونے شروع ہو جائیں گے. ان موقعوں میں نرمی پیدا کرنے کے لیے نقصوامی بہترین کام کرتی ہے. تو ان معنوں میں اس کا جوڑ ہے سلفر سے. بذات خود نقصوامی بہت گہرے اعضاء پر اثر نہیں کر سکتی، مگر جلدی اثرات اس کے نمایاں ہیں اور مسکولر، خاص طور پر جو بیرونی مسلز ہیں ان کی بیماریوں میں نقصوامی اچھی دوا ہے. اس کا اپنا ایک مزاج پیدا ہو جاتا ہے جو اعصابی مریضوں کا جو تیزابی مریضوں کا ہونا چاہیے. جس شخص کا معدہ کھٹاس بنانا شروع کر دے یا خوراک گل کر آہستہ آہستہ کھٹاس میں تبدیل ہو جائے، وہ شخص عموماً چڑچڑا ہوتا ہے. اور زیادہ کھٹے معدوں والے مریض بالعموم پتلے دبلے نسبتاً پتلے دبلے ہوتے ہیں کیونکہ وہ نظام ہضم ان کا پوری طرح غذا کو اندر جذب نہیں کرتا. بعض صورتوں میں اس کے برعکس ہیں، یہ بالکل موٹے اور پھیلے ہوئے. ایسے مریضوں کے تیزاب کے لیے اور دوا ہے، اور جو پتلے دبلے نسبتاً
اینگولر جن کو کہتے ہیں نوکدار مریض، ان کی اور دوا ہے۔ نقصوامی کا اینگولر مریضوں کی، یعنی نسبتاً پتلے دبلے لیکن بہت تیزابی اور غصے والے اور چڑچڑے، ایسے مریضوں کی بعض خاص عادات ہیں جو ان کی بیماریوں کو بڑھانے والی ہیں۔ راتوں کو لمبا جاگنے والے، مغربی تہذیب میں شراب زیادہ پینے والے جس کی وجہ سے معدہ اڑ جاتا ہے، اور ہماری تہذیب میں کھٹی چیزیں کھا کھا کے زیادہ چٹخورے پن کی وجہ سے معدہ جواب دے جائے اور بے حد تیزاب پیدا ہونا شروع ہو جائے، اور بیٹھنے کا کام زیادہ ہو۔ مثلاً کلیریکل جابز ہیں آج کل کے زمانے میں، ویسے ہی یہ زیادہ ہے۔ ایکسرسائز مناسب ساتھ نہ ہو اور بیٹھا رہے تو کمر جواب دے جاتی ہے۔ بس جو مریض زیادہ بیٹھتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ کچھ ایکسرسائز ضرور کریں، مگر اس زمانے میں جن کو زیادہ کھانے پینے عیش کی عادت ہو، راتیں جاگ کے کاٹیں اور صبح دیر تک سوئیں اور پھر جا کے دفتروں میں بیٹھ جائیں، ان کے لیے چوٹی کی دوا ہے نقصوامی کا، کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا بہت گہرے اندرونی مرکزی اعضاء سے اس کا اتنا تعلق نہیں، مگر میوکس میمبرین سے ہے اور جلد کے ساتھ ہے، اور جلد کے ساتھ سرفس کے مسلز کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ کمر درد اگر بیٹھ کر مسلز کے جواب دینے سے ہو تو مستقل ایک کمر درد لگ جاتی ہے ایسے مریضوں کو، اس کا علاج نقصوامی کا ہے۔ اس ضمن میں آپ کو میں ایک پرانی دوا دوبارہ یاد کراتا ہوں۔ کمر درد کے لیے وہ ایک خاص مزاج رکھتی ہے، کسی کو یاد ہے؟ ایسکولس کا کمر درد مسوں سے تعلق رکھتا ہے، اور ایسکولس میں بھی کچھ علامتیں ہیں، چونکہ سلفر کے بھی مسیں ہیں، نقصوامی کا بھی مسوں سے تعلق رکھتا ہے۔ کمر درد میں دونوں کچھ مشابہ نظر آتے ہیں، مگر ایسکولس کی کمر درد اور نقصوامیکا کی کمر درد میں تمیز کرنی ہو تو ایک بات بڑی نمایاں ہے کہ ایسکولس کے مریض میں جس کے مسوں کی وجہ سے تکلیف ہو اور کمر درد ہو، کمر درد عموماً جب وہ کھڑا ہو کے چلنے لگتا ہے تو کولوں میں آ جاتی ہے، کمر کو چھوڑ کر کولوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، اور دونوں طرف، کسی ایک سائڈ سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ جبکہ نقصوامیکا کی کمر درد مستقل کمر کی درد ہے۔ ایسے درزی جن کی کمریں ماری جاتی ہیں بیٹھ کے، ان کے لیے نقصوامی کا علاج ہے۔ مسلز کے لیے بیرونی حصے، خصوصاً جو بیرونی مسلز ہیں، ان کو ٹون اپ کرنے میں نقصوامی کا اچھا کام کرتی ہے، اور جب یہ نقصوامی کا زہر دیا جائے کسی کو تو اس کے مسلز میں سے جان نکلتی ہے۔ اس لیے وہ اگر انتہائی علامتیں نقصوامیکا کی کسی مریض میں پائی جائیں تو بیرونی مسل اندرونی مسل کی بحث نہیں ہے، اگر نقصوامیکا کی چڑ کی اور دوسری تیزابی علامتیں اور چکر وغیرہ پائے جائیں تو ہر قسم کی مسکولر کمزوریوں میں ٹون اپ ضرور کرتی ہے، خصوصیت سے اگر اس کا معدے کی تیزابیت سے تعلق ہو۔ ایک اصطلاح ہے ہومیوپیتھک میں، ایلوپیتھک میں مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں، اس کو کہتے ہیں ایسڈ ڈیبلٹی، ہارٹ برن ہے آپ کے یہاں اصطلاح کوئی؟ کیا ہوتا ہے ہارٹ برن؟ معدے میں تیزابیت، جی، اس تیزابیت کے نتیجے میں جو اچانک کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ مریض سمجھتا ہے کہ مجھ میں ہاتھ ہلانے کی بھی طاقت نہیں ہے، اس کو ایسڈ ڈیبلٹی کہتے ہیں، یعنی جسم میں تیزاب بڑھنے سے اچانک کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ ایسے مریض بعض جن کو ایسڈ ڈیبلٹی ہو اور کوئی دوا کام نہ کرے، ان میں نے دیکھا ہے نقصوامیکا بعض دفعہ جادو کا سا حکم رکھتی ہے۔ 2 خوراکیں اس کی اوپر تلے
چند منٹ کے وقفے کے ساتھ آپ دے دیں تو اللہ کے فضل کے ساتھ یہ غیر معمولی شفا عطا کرتی ہے۔ وہ مریض جو پڑا ہوا ہے، ڈاکٹر بلا لیے جاتے ہیں، بعض دفعہ ہارٹ اسپیشلسٹ بھی آ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھ لیتے ہیں کہ دل کی تکلیف نہیں، لیکن پتہ نہیں لگتا کہ کیا کریں۔ کوئی ایلوپیتھک دوا کام نہیں کرتی، وہاں نقص کا کام کر جاتی ہے۔ یہ تجربہ مجھے خود اپنے اوپر ہوا اصل میں۔ جب میں اسٹوڈنٹ تھا جامعہ میں، ان دنوں کی بات ہے، ربوہ میں 1950 51 کی، کہ مجھے سر درد چونکہ ہوتی تھی، میگرین، اور وہی حال میرے سے گزرا جو میں نے بتایا ہے کہ ایک ایسپرین نے فائدہ چھوڑ دیا، 2 3 سینڈول دوا مجھے فائدہ دیا کرتی تھی جو ابا جان سے ملتی تھی، کبھی کبھی کلکتے سے آتی تھی، مگر اکثر وہ میسر نہیں تھی، تو مجبوراً مجھے ایسپرین زیادہ کھانی پڑی۔ ایسپرین زیادہ کھانے سے میوکس میمبرین پر اثر پڑا اور معدے میں ایسڈ بہت ہو گیا۔ خالی ایسڈ تو میں پھر مجھے الٹی کرنی پڑتی تھی، اس سے گلا جلتا تھا اور وہ گلینڈز خراب ہو جاتے تھے گلے کے، لیکن وہ برداشت ہو جاتا تھا۔ کبھی سوڈا کھانے کی کوشش کی تو سوڈے سے اور آج کل کی جو ایلوپیتھک دوائیں ہیں ان سے ایک جیسا اثر ہوتا ہے۔ وقتی طور پر تھوڑی ہوا ڈکار آئے اور ہم نے کہا بڑا میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اس کے بعد پہلے سے بھی تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ وہ جب خون میں جاتا ہے نا یہ سب مادہ، تو اور زیادہ غصے سے مزید تیزاب بناتا ہے، علاج کوئی نہیں۔ تو ان حالات سے گزرتے ہوئے پھر مجھے وہ آخری مرحلہ بھی آ گیا کہ بعض دفعہ لگتا تھا کہ جسم سے بالکل جان نکل گئی ہے، اور یہ کیفیت 2 3 دن بھی رہتی تھی۔ ڈاکٹروں کو بلایا گیا، ابا جان کو بھی پتہ لگا، انہوں نے بھی جو بھی اچھے ماہرین تھے ان کو دکھایا، انہوں نے کہا جی دل کی تکلیف نہیں ہے، لیکن علاج کوئی تھا نہیں۔ تو اس دوران پھر میں ہومیوپیتھک میں دلچسپی لینے لگا۔ جب ہومیوپیتھک شروع کی تو مجھے پھر نقص کا خیال آیا، میں نے کہا یہ مجھے سوٹ کرنا چاہیے۔ اور ایک دفعہ میرا ابا کے گھر کچے مکانوں میں جو ہم ربوہ میں ہوتے تھے، میں اسی طرح پڑا ہوا تھا، بالکل لگتا تھا کہ ہاتھ بھی زور سے ہلایا تو جان نکلے گی، اور میں نے میرے ابا سے کہہ کے نقص کا منگوایا اور 15 منٹ کے وقفے سے 2 خوراکیں کھائیں، اچھل کے کھڑا ہو گیا، ساری نہ طاقتی ختم، جیسے تھی ہی نہیں۔ اتنا جلدی اس نے مسل کو ٹون اپ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر جب کبھی بھی ہوا ہمیشہ اس نے فائدہ دیا، اور پھر عادت ہی ختم ہو گئی۔ اس کو میں نے دوسرے مریضوں میں بھی استعمال کیا ہے، اسی طرح فائدہ دیتی ہے۔ تو نقص کا جب ایسڈ بڑھنے سے مسلز کو کمزور کر دے، اس کی بہترین دوا ہے۔ نقص کا کمزور نہ کر دے، ایسڈ بڑھنے سے جب مسلز میں جان نکل جائے اور تیزابی مادے اپنی جگہ ہیوک دکھائیں مختلف جگہوں پہ، تو وہاں نقص کا بالعموم فائدہ بخشتی ہے۔ ایک نقص کی خاص علامت ہے، کیوں جی ابھی ہے نا وقت؟ ٹھیک ہے، ہاں جی ٹھیک ہے۔ وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، پیریسٹولک موومنٹ کو نقص کا زہر سست کر دیتا ہے۔ یعنی پیریسٹولک موومنٹ سے مراد یہ ہے کہ معدے سے لے کر انتڑیوں تک جب تک اخراج نہ ہو جائے فضلے کا، اس وقت تک ایک خاص ردم کے مطابق، ایک خاص تال پر انتڑیاں اور جسم معدہ بھی سارے یوں حرکت کر رہے ہیں، مٹھی کی طرح یوں یوں، اور ایک طرف سے چیز کو لے کر وہ آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی رفتار اللہ تعالیٰ نے اتنی واضح طور پر معین فرما دی ہے کہ اگر صحت ٹھیک ہو تو 14 گھنٹے میں یہ منہ سے لے کر آخر تک یہ سائیکل مکمل ہونا چاہیے۔ کچھ وقت معدے میں لگے گا، کچھ چھوٹی انتڑیوں میں، کچھ بڑی انتڑیوں میں، لیکن 14 گھنٹے میں یہ سائیکل مکمل ہونا چاہیے۔ اور 14 گھنٹے کے بعد کچھ عرصہ پھر ریکٹم میں یہ موجود رہتا ہے مادہ، کیونکہ وہاں وہ پانی چوستا ہے۔ جو ریکٹم کا آخری بڑا حصہ ہے نا آنت کا، اس میں اس لیے رکھا جاتا ہے اس کو
کہ وہاں سے پھر وہ پانی چوستا ہے اور اس کو پھر ڈرائی کرتا ہے اور سب کچھ نچوڑنے کی چیزیں نکالنے کے بعد پھر حرکت پیدا ہوتی ہے اور یہ قریباً 24 گھنٹے بن جاتے ہیں۔ تو اتنا حیرت انگیز میئرڈ نظام ہے کہ 24 گھنٹے میں یہ پورے سائیکل کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ اگر اس میں فرق پڑ جائے تو اس کے نتیجے میں یا قبض ہوگی یا اسہال ہوں گے۔ اگر جلدی شروع ہو جائیں تیزابی مادوں کی وجہ سے یا اور کسی اریٹیشن کی وجہ سے تو انتڑیاں جلدی موو کرتی ہیں اور ایک انسان کو بار بار حاجت ہوتی ہے۔ نکسوامیکا میں بھی ایسی علامت پائی جاتی ہے، بعض دفعہ سست کرتا ہے، بعض دفعہ تیزی کرتا ہے۔ جب تیزی کرے تو اس کی علامت یہ ہے کہ عموماً خشک اجابت نارمل ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے پیچش نہیں ہے، کوئی جراثیم اثر نہیں دکھا رہا ہے، صرف موومنٹ کا وقت بدلنے کے نتیجے میں ہے۔ اس صورت میں دن میں 3 یا 4 دفعہ مریض جائے گا اور اجابت درست ہوگی مگر تھوڑی ہوگی، اور ہر دفعہ احساس ہوگا کہ ابھی پوری طرح میں فارغ نہیں ہوا، پھر چلا جائے گا، پھر یہی ہوگا۔ اگر ایسی علامت اپنے ساتھ نرم اجابت لائے تو وہ پلسٹیلا ہے۔ پلسٹیلا کا بھی تعلق انتڑیوں کی حرکت کا نظام بگڑنے سے ہے، مگر اس میں اور نکسوامیکا میں فرق یہ ہے کہ نکسوامیکا سخت اجابت رکھتا ہے، جس کا مطلب ہے اس کے نتیجے میں انتڑیاں خشکی کی طرف مائل ہیں اور ان کی حرکت کا ردم بدل گیا ہے۔ مگر پلسٹیلا میں خشکی کی بجائے کچھ ایسی اریٹیشن ہے جس سے انتڑیاں جسم کا پانی واپس چوسنے لگ گئی ہیں، لیکن زیادہ نہیں، اس لیے وہ اسہال نہیں بنتے بلکہ پیسٹی اجابت ہوتی ہے، جیسے پیسٹ کی کیفیت ہو۔ وہ جب اس طرح آئے تو اس میں پلسٹیلا بہت اچھا کام دکھاتی ہے۔ لیکن نکسوامیکا میں جہاں حرکت سست ہو جائے، یہ تو ہے نا تیز ہوئی ہے حرکت، یعنی حرکت تیز ہوئی ہے لیکن تھوڑا 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 کر کے اسپیزموڈک ہے یہ حرکت۔ اگر حرکت بالکل تیز ہو تو پھر عموماً خراش کی علامتیں نمایاں ہو جاتی ہیں، اسہال ضرور پیدا ہوتے ہیں، مگر یہ جو علامت ہے یہ اسپیزموڈک ہے۔ اسپیزموڈک کا مطلب یہ ہے کہ تشنجی حالتیں ہیں، کچھ دیر انتڑیوں نے کام کیا ہے، پھر تشنج پیدا ہوا، کہیں بلاکڈ ہو گیا، وہاں فضلے کا رستہ آگے سے بند، کچھ عرصے کے بعد پھر، جس کا مطلب یہ ہے کہ نکسوامیکا کا پیٹ کے کولک سے بھی تعلق ہے اور تشنج سے بھی تعلق ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ تشنج کے متعلق میں مزید بات بعد میں بتاؤں گا، لیکن اب آپ کو میں دوسرا پہلو بتاتا ہوں کہ نکسوامیکا جب رفتار کو آہستہ کر دیتا ہے تو اس صورت میں معدے میں تیزاب زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور معدے کے جلنا، اس میں تیزابی حالتوں کا نکسوامیکا سے زیادہ تر تعلق اس وجہ سے ہے کہ یہ انتڑیوں کی حرکت کو معاوف اگر نہیں کرتا تو سست ضرور کر دیتا ہے۔ اگر ہومیوپیتھک میں دیا جائے تو اس کا برعکس اثر دکھاتا ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں نکسوامیکا یہ زہری اثر رکھتا ہے، مراد یہ ہے اگر اس کو عام ڈوزز میں دیا جائے جو زہر کے طور پر جسم پر اثر انداز ہوں تو پھر ہومیوپیتھک ایلوپیتھک میں یہ اثر ظاہر ہوں گے، ایلوپیتھک نہیں یعنی عام طریق میں۔ لیکن اگر اس کو ہومیوپیتھک میں دیا جائے تو جو علامتیں وہ عام دکھاتا ہے اس کے برعکس علامتیں پیدا ہوتی ہیں۔ بس نکسوامیکا کی صورت میں کھانے سے جو تیزابیت کم ہوتی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ حرکت کو بحال کرتا ہے اور ایسا تیزاب پھر زیادہ تر فضلے میں نکل جاتا ہے۔ اگر آپ اس کا حل نہ کریں اور سوڈے کھائیں یا دوسری ایسی دوائیں کھائیں جن کو ایڈزاربنگ کہتے ہیں، ایڈزارب کرتی ہیں، عام طور پر چارکول کی دوائیں ہوتی ہیں اور اس قسم کی ایلومینا بیسڈ دوائیں بہت سی ہوتی ہیں جو ایبزارب کرتی ہیں، ایڈزارب،
एब्जॉर्ब का मतलब है अपनी जिल्द पर उसको जमा कर लेती हैं। उनके नतीजे में जहाँ तक मैंने जायज़ा लिया है, अपने ऊपर भी तजुर्बा करके देखा है, बाहर भी, तेज़ाबियत का रुझान कम कभी नहीं हुआ बल्कि बढ़ा है। लेकिन नक्सवामी का या दूसरी तेज़ाबी दवाओं से अगर इलाज किया जाए, होम्योपैथिक दवाओं से, तो रफ्ता रफ्ता रुझान कम हो जाता है। और आम तौर पर जो मरीज़ तेज़ाबी मिजाज का हो उसको शाज़ी कभी होती है फिर तकलीफ, वरना नॉर्मली ठीक हो जाता है। तो नक्सवामिका को इस पहलू से इसकी बुनियादी सिफात समझ कर याद रखें, तो फिर जब मरीज़ आपके सामने आएगा आपको फ़ौरन नक्सवामिका याद आएगा कि हाँ मैंने देखा है कहीं ये इस मिजाज का है। एक नक्सवामिका का ताल्लुक़ है तशन्नुजी हालतों से। उसकी वजह यह है कि नक्सवामिका में क्यूप्रम पाया जाता है। नक्सवामिका में बहुत सी दवाएं मैंने कहा था मिलती हैं। ये एक ऐसा फल है पौधे का जिसमें बेलाडोना भी पाया जाता है और क्यूप्रम भी पाया जाता है, और भी बहुत सी मुतफरक चीज़ें ऐसी हैं जो अपना अपना अलग अलग असर दिखा रही हैं। और बेलाडोना और क्यूप्रम में तशन्नुजी हालत बहुत नुमायाँ है, और तशन्नुजी हालत गर्मी से बढ़ती है, क्यूप्रम की भी और नक्सवामिका की भी। लेकिन नक्सवामिका का जो दूसरा मिजाज है वो ठंडा है, इसलिए यहाँ इसमें एक अजीब तजाद पाया जाता है। अमूमी मिजाज नक्सवामिका का ठंडा है, नक्सवामिका के मरीज़ को ज़्यादा सर्दी लगती है निस्बतन, सल्फ़र के मरीज़ को ज़्यादा गर्मी लगती है। पर सल्फ़र का तोड़ इन मानों में भी है कि अगर सल्फ़र के मरीज़ बाज़ हिस्सों में ठंडा हो जाए, मसलन जिल्दों में खून का दौरान कम हो जाए या उसके नतीजे में वारिस पैदा हों, तो नक्सवामिका उस ठंडे मरीज़ के लिए मुफीद है। मगर सल्फ़र गर्म मिजाज है, इसको आप याद रखें। बेलाडोना गर्म मिजाज है, क्यूप्रम गर्म मिजाज है, और ये दोनों इसमें पाए जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि बाज़ अवारिस के साथ खुसूसियत से गर्मी का ताल्लुक़ है। उन अवारिस में नक्सवामिका के मरीज़ में गर्मी नुकसान पहुँचाएगी, और वो है तशन्नुज। समझ गए? अब जहाँ आप मिजाज पढ़ते हैं दवाओं का, अमूमन हमारी किताबें जो हैं वो इस पहलू से नामुकम्मल हैं कि बाज़ मुहावरे इस्तेमाल होने शुरू हो जाते हैं और होते चले जाते हैं और फ़र्क नहीं बताए जाते। हालांकि मुख्तलिफ जो कुदरत ने चीज़ें पैदा की हैं उनमें बाज़ दफ़ा मुतज़ाद असर रखने वाली चीज़ें भी पाई जाती हैं, इसलिए बाज़ दफ़ा बाज़ जहरों का मुतज़ाद असर भी ज़ाहिर होता है। अगर आपको पता चले कि क्या क्या मादे अंदर हैं और उनकी क्या तासीरें हैं, तो फिर आप आसानी से उसको पहचान लेंगी। नक्सवामिका में सल्फ़र बेलाडोना भी है और क्यूप्रम भी। अंतड़ियों के तशन्नुज में ये बहुत मुफीद है, इसलिए मैं अमूमन पेट दर्द के लिए जो हंगामी दवाएं हैं उनमें नक्सवामिका भी साथ रखता हूँ। नक्सवामिका पेट दर्द में और अचानक कॉलिक में बहुत अच्छा असर दिखाती है, मगर हर दफ़ा नहीं। पेट दर्द और कॉलिक की और भी बाज़ दवाएं हैं जिनको आपको हमेशा अपने सफ़र में साथ रखना चाहिए, घर में हमेशा रखना चाहिए, और उसमें गर्मी और सर्दी के असर को अगर आप याद रखें तो आपके लिए तशख़ीस बहुत आसान हो जाएगी। बेलाडोना का मैंने मिजाज बताया था ना, गर्म है, जिसका क्या मतलब बनेगा? सर्दी से फ़ायदा होगा। इसको कन्फ्यूजन दूर कर लें अच्छी तरह। बेलाडोना और क्यूप्रम का मिजाज गर्म है, जिसका मतलब यह है कि ऐसे मरीज़ को अगर सर्दी पहुंचाई जाए तो फिर फ़ायदा होगा। मैग्नीशिया फॉस का मिजाज ठंडा है,
اس لیے ایسے مریض کو اگر گرمی پہنچائی جائے تو فائدہ ہوگا۔ نکسوامیکا کا مزاج عموماً ٹھنڈا ہے لیکن بعض باتوں میں گرم ہے، اور تشنجی حالت میں گرم ہے، کمر کی درد میں بھی گرم ہے، ٹکور سے فائدہ ہوتا ہے۔ نہ ٹھنڈا ہے، سوری، تشنج میں گرم ہے لیکن کمر درد جو مستقل ٹھہری ہوئی ہے اس میں مزاج ٹھنڈا ہے۔ یہ تمیز اور فرق بتانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو۔ بیک وقت متضاد علامتیں ہیں۔ میں جو کہتا ہوں نکسوامیکا ٹھنڈے مزاج کی ہے، تو اس میں مسکولر اثر جو عمومی ہیں جن کا تشنج سے تعلق نہیں، مستقل خرابیوں کی وجہ سے بعض دردیں پیدا ہو جاتی ہیں، ان میں اگر نکسوامیکا کے مریض کو آپ ٹھنڈ پہنچائیں گے تو تکلیف بڑھ جائے گی۔ ایسے مریض کی کمر درد سردیوں میں بڑھتی ہے، گرمیوں میں نسبتاً کم ہوتی ہے، لیکن ٹکور کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ اس پہلو سے اس کا مزاج میگنیشیا فاس سے زیادہ ملتا ہے، لیکن پیٹ کے تشنج میں گرمی سے اس کو تکلیف زیادہ ہوگی، اور ان دواؤں میں چوٹی کی دوائیں بیلاڈونا اور کیوپرم ہیں، اور یہ دونوں اس کے اندر جز ہیں۔ لیکن عام طور پر جو ہومیوپیتھ آپ کو پیٹ کی علامتوں میں دوا کی تشخیص کا ذریعہ بتاتے ہیں، وہ ایک اور طرح سے انہوں نے طے کیا ہوا ہے۔ پیٹ درد کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک وہ پیٹ درد جس کو یوں آگے جھکنے سے آرام آئے اور مریض اکٹھا ہونا شروع ہو، اس کو کہیں ذرا سیدھا ہو تو اس کی چیخیں نکلیں گی کہ ہماری درد بڑھ رہی ہے۔ اور بعض مریض ایسے ہیں کہ وہ پیچھے تن کر بیٹھتے ہیں اور بعض دفعہ پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی درد میں یا ان کے درد میں، مذکر ہے اصل میں درد، اس کے پیچھے ہٹنے سے آرام ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ایسی دردیں جن میں دباؤ سے درد بڑھے، جس کا مطلب ہے کوئی وہاں تھوڑا سا کوئی ایسا بنا ہوا ہے جس کو جو چیز ٹچ بھی کرے یا دباؤ پڑے اس کو تکلیف بڑھاتی ہے، ان کو پیچھے ہٹنے سے آرام آئے گا، کیونکہ جب یوں ہوں گے تو وہ دباؤ بڑھ جائے گا۔ ایسے مریض جہاں مثلا انتڑیاں پھول رہی ہیں اور ہوا کے پاکٹس بن گئے ہیں تشنج کی وجہ سے، وہاں اگر آپ ان کو دبائیں گے تو آرام آئے گا، کیونکہ انتڑیوں میں جگہ جگہ غبارے سے بنے ہوتے ہیں اور اسپیزم ہونے کی وجہ سے بعض جگہ وہ پھولنا شروع ہو جاتی ہیں، بعض لگتا ہے پھٹ جائیں گی۔ وہاں اگر اس کو یوں کر کے دبا کے رکھو تو نسبتاً آرام ہوگا۔ تو عموماً ڈایاسکوریا وہ دوا ہے جس کو کالوسینتھ کے مقابل پر سمجھنا ضروری ہے۔ یہ دو دوائیں ہیں جو پیٹ درد میں ان علامتوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ گرم سرد کی بحث فی الحال چھوڑ دیجئے، اب عام طور پر جو پیٹ درد ظاہر ہوتی ہے اس کے اوپر اس پہلو سے کس طرح آپ کو دوا کا پتہ چلے گا۔ کالوسینتھ جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ کالوسینتھ یہ وہ ایک قسم کی کھیرے کی قسم ہے جو جنگل میں پایا جاتا ہے، اور ریتلے علاقوں میں جو ہے نا ان کا، ہمارے بھٹی صاحب کا علاقہ، وہاں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ تما پتہ ہے نا؟ کیا لیبیا میں بہت ہے، ہاں ریتلا علاقہ ہے، اور ٹبوں والا علاقہ، وہاں جو بیل ہوتی ہے اس میں ایک چیز اگتی ہے تما، وہ بہت ہی خطرناک کڑوی چیز ہے اور سخت اسپیزموڈک ہے اپنے اثر میں۔ تمے کے اوپر زیادہ ریسرچ نہیں ہوئی عموماً، ورنہ میرے خیال میں یہ بہت ہی مفید دوا بن سکتی ہے ہومیوپیتھک میں، مگر بالعموم زیادہ تر ان کی پہنچ کالوسینتھ کے اس حصے پر، یعنی تمے کے اس حصے پر ہے
جس میں پیٹ کی درد ایسی ہو کہ اس کو دبانے سے آرام آئے. یعنی فائدہ نہیں ہوتا، مگر اگر کچھ کمفرٹ ملتی ہے تو سامنے جھک کر یوں بیٹھنے سے ملتی ہے. اور جہاں مریض اکٹھا ہوا نظر آئے گا درد کی وجہ سے، وہاں تمے کا زہر عام طور پر فائدہ دیتا ہے. اس کا جڑنے یا نہ جڑنے سے تعلق نہیں، اصل میں اسپیزم ہے، اور اسپیزم کے نتیجے میں نکسوامی کا بھی کام آتا ہے اور بیلاڈونا بھی کام آتا ہے. لیکن اگر مریض پیچھے کو اکڑتا ہے تو وہ ایک ہی دوا ایسی ہے جو سر دست اب تک ہومیوپیتھی کو معلوم ہوئی ہے، وہ ہے ڈایاسکوریا. بس ڈایاسکوریا رکھنا بھی ضروری ہے. ہر گھر میں بچوں کے اور بڑوں کے اچانک پیٹ درد کے لیے یہ دوائیں جو ہیں یہ عموماً اپنا کام دکھائیں گی. اگر پیچش ہو واضح طور پر اور اس کی وجہ سے پیٹ درد ہو تو اس کے لیے پیچش کا علاج الگ مضمون ہے. میں اچانک کولک کی بات کر رہا ہوں. رات کو ایک دم آدمی اٹھتا ہے درد کی وجہ سے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس نے رات کیا کھایا تھا، کس بات کا اثر پڑا ہے، اور معین کرنا پڑے گا کس چیز سے درد بڑھتی ہے. مثلا بعضوں کو کوکا کولا سے درد بڑھتی ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوک سے مجھے تکلیف ہو جائے گی. بعضوں کو بعض قسم کی دالیں ہیں وہ کھانے سے رات کو قریباً 1-2 بجے پھر اچانک دورہ پڑے گا اور وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. ایسے موقع پر فوری اثر کی دوائیں اگر پاس ہوں تو اللہ کے فضل سے بہت بڑے کرائسس سے نجات مل جاتی ہے. دلی میں جب ہم ٹھہرے ہوئے تھے پچھلی دفعہ جب قادیان گئے ہیں تو میں عموماً اس وہاں چونکہ اور زیادہ سیر کا وقت نہیں تھا تو میں تہجد کے وقت نماز کے ساتھ کے علاوہ ورزش کا بھی وقت نکالتا تھا تاکہ وہ پیٹ ٹھیک رہے اور بیٹھ کے کام جو ہے اس میں نکسوامی کی علامتیں نہ پیدا ہو جائیں. تو میں باہر ورزش کر رہا تھا تو طوبہ نکل آئی باہر، شدید تکلیف میں تھی، تکلف کی وجہ سے ویسے مجھے جگاتی نہ، مگر شکر ہے کہ میں اٹھ کے اس وقت ورزش کر رہا تھا. میری پاؤں کی دھمک سنی تو باہر آئی کہ مجھے بڑی سخت پیٹ میں درد ہو رہی ہے اور برداشت نہیں ہو رہی. تو اس کو میں نے وہ 1-2 علامتیں پوچھی اور وہ دوائی دی تو اندر جا کر 2-3 منٹ کے اندر ہنستی ہی واپس آ گئی. ہم نے کیا دیا تھا؟ میں نے کہا کیوں کیا ہو گیا؟ بالکل ختم ہو گئی تھا، بالکل ٹھیک ہوں. ورنہ ایسے موقع پر ایمبولینس بلانی پڑتی ہے، باہر لے جانا پڑتا ہے. یہ تو آپ کو بھی بلایا تھا یاد ہے، اور وہ آپ کی دوا سے پہلے ٹھیک ہو چکی تھی. ویسے اس میں کچھ کمپلیکیشن تھی، ایک ایسی نئی علامت ظاہر ہوئی تھی جو میں نے اس کو کور نہیں کیا تھا. ابھی میں پرانی دوائی دے رہا تھا، وہ فائدہ نہیں دے رہی تھی. پھر مجھے خیال آیا کہ اس کو وہ دوا دینی چاہیے، وہ میک فاس تھی. اس کو میں پہلے آگے پیچھے اور یوں پیچھے ہٹنے اس کی وجہ سے دیکھ رہا تھا نا. پھر مجھے خیال ہے میں نے اس سے پتہ کیا تو پتہ لگا کہ اس کو ٹکور سے فائدہ ہوتا ہے. تو اس پر پھر میں نے میگنیشیا فاس گرم پانی میں گھول کے چند خوراکیں پلائی ہیں اور اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہو گئی. تو یہ دوائیں اپنی تمام علامتوں کے ساتھ ازبر ہونی چاہیے. وہ وقت کتابیں دیکھنے کا ہوتا ہی نہیں. جب بھی پیٹ درد کے دورے ہوں، اس قسم کی علامتیں ہوں، اچانک اسال ہو ایسے ہو جائیں جو زندگی لے سکتے ہیں انسان کی، وہاں کون سی کتابیں آپ اٹھا کے پڑھیں گے اور ہر دفعہ کتابیں میسر کب ہوتی ہیں؟ تو یہ باتیں یاد رکھیں. کیوں جی وقت ہے ابھی؟ اچھا ہاں ایک سوال. میں نے اپنی ایک عزیزہ کا آپ سے ذکر کیا تھا کہ انہیں دماغ یہاں سر میں کوئی نرو میں سویلنگ ہو جانے کی وجہ سے بڑی شدید سر کی تکلیف ہو گئی تھی اور دوائی دینے سے انہیں شوگر بہت بڑھ گئی تھی. ٹھیک ہے. تو آپ نے اسی کلاس میں انہیں یہ نکسوامی کا ہی بتائی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ 1 مہینہ سے وہ لے رہی ہیں باقاعدہ. اچھا. تو کل ان کا فون آیا تھا کہ کیا میں اب جاری رکھوں یا لینی بند کر دوں؟ بتائیں تو صحیح. انہوں نے بتایا کہ اب مجھے نکسوامی کا لینے کے بعد کیا اثر ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میری تکلیف میں کمی ہو گئی ہے، سر کی درد اب میری قریب ختم ہو گئی ٹھیک ہے. اور انسولین جو میں شوگر کی وجہ سے انسولین کے انجیکشن 2 لے رہی ہوں
गो उसमें तो अभी कमी नहीं हुई। इसीलिए मैंने पूछा था। जी इसके बाद नेट्रम सल्फ ज़रूरी है उनके लिए। मैं सुन रही होंगी, वैसे मैं लिख भी हाँ। लेती हूँ। जी नेट्रम सल्फ जी इसके अलावा खाएं और नक्सवामिका 30 भी कभी कभी खाएं। अच्छा जी नेट्रम सल्फ का जिगर से ताल्लुक़ है जी और ख़ास तौर पर वो उस लुबलुबे से ताल्लुक़ है जिसमें इंसुलिन बनती है। जी। तो नेट्रम सल्फ शुरू कर दें। 30 में? नहीं, 200 मिले बेशक। अच्छा जी हफ्ते में 2-3 दफ़ा ले लें अच्छा जी और हस्ब ज़रूरत कभी कभी नक्सवामिका, अच्छा फिर 15-20 दिन के बाद रिपोर्ट करें। अच्छा ठीक है, जी जज़ाकल्लाह। फरमाइए। मेरे बेटे को सख्त है फीवर का अटैक हुआ है, ए लेवल्स के इसके इम्तिहान आपने लेक्सिस 1000 में दी है उसको? जी हुजूर, एक नहीं ना फ़ायदा हुआ? नहीं। एल्यूमिना 200 में दी है, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ? अच्छा, उसका दोबारा तफसील से बताना पड़ेगा। आजकल जितने हे फीवर मैंने देखे हैं उनमें लेक्सिस की 1000 की एक खुराक ही अल्लाह के फजल से अक्सर काफ़ी होती है, लेकिन अगर फिर रिपीट करे तो एल्यूमिना 200 उसको दूर कर देता है। यहाँ मैं पिछले एक दफ़ा क्लास में बैठा हुआ था तो देखा मुझे खारिश सी और खांसी छींकों की इलामत थी, तो मैंने जाते ही एल्यूमिना की एक खुराक खाई और उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गया। वो बड़ी नहीं नजर आ गई, क्योंकि ये हे फीवर की वजह से था। ये आजकल जो पोलन है, हुजूर अगर है फीवर में खांसी भी साथ हो तो फिर भी काम आती है। खांसी के लिए कुछ और नहीं देना? नहीं, मलेशिया पास हुआ है। एक चीज़ है, एल्यूमिना के साथ बाज़ दफ़ा एल्यूमिनम देनी पड़ती है, क्योंकि एल्यूमिना तो बेस है, मगर एल्यूमिनम में और भी ऐसे मादे मिलकर एक कंपाउंड बना होता है कि उनका फ़ायदा भी पहुंच जाना चाहिए साथ। इसलिए अगर एल्यूमिना अकेली फ़ायदा न दे तो मैं एल्यूमिना 200 और एल्यूमिनम 30 में साथ देता हूँ, लेकिन उसके लिए फिर उसको दिखाना पड़ेगा मुझे। यानी ये जो है ना नुस्खे, ये तो अमूमी नुस्खे हैं जिसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हर मरीज़ पर ज़रूर असर दिखाएंगे। जल्दी में रोज़मर्रा मौसमी तकलीफ़ों के लिए अमूमन कारआमद साबित होते हैं। जो मरीज़ असर ना दिखाए उसको अलग करके फिर उसकी इलामतों पर गौर करना पड़ता है। हुजूर, जिनको हे फीवर के साथ साथ आंखों में शदीद तकलीफ हो, कईयों को तो सिर्फ छींकों की और यहाँ नाक के इर्द गिर्द होती है ना, आंखों के लिए मैंने बताया था ना आपको, कौन सी दवाई बताई? एक एल्यूमिनम खुद यूफ्रेजिया है, भी आपने यूफ्रेजिया बताई बताई थी। थी, एक ये एल्यूमिनम LMC है, एक इस्कुलस है, अच्छा, यूफ्रेजिया है। यूफ्रेजिया। यूफ्रेजिया का छींकों से भी ताल्लुक है। और ये जो आंखों में शदीद किस्म की खारिश हो, वही तो बता रहा हूँ मैं, और क्या बता रहा हूँ। यूफ्रेजिया से शुरू करें अगर, एल्यूमिनम में भी है ये तकलीफ, यूफ्रेजिया में भी है, और एपिस से भी आँख में इस किस्म की इलामतें पैदा हो जाती हैं। जी, LMC में भी है। एलिम्सीपा में आँख की आँख में नहीं नहीं है, वो तो नाक के अंदरूनी झिल्लियों के लिए और कान की तकलीफ जी। नजलाती। आजकल मुबारक को भी बड़ी हुई है तो मैं इस पे बड़ा पढ़ रही हूँ। क्या? मुबारक को भी बहुत हुई है तो मैं देख अच्छा? रही हूँ। जी मारा मार पढ़ाई पे लगी हुई हैं आप। इसी में कर रही हूँ। उससे क्यों नहीं पूछ लेती? नेट्रम्योर भी छींकों की बड़ी अच्छी दवा है, सेबाडिल्ला भी छींकों की बड़ी अच्छी दवा है। ये जो है ना आपके हमजा साहबा, हमजा फारूकी, ये जो छींकों के लिए, एलर्जिक छींकों के लिए सेबाडिल्ला 6 में और नेट्रम्योर 200 में, अगर हे फीवर हो ही ना बल्कि नज़ले की टेंडेंसी हो तो उसमें बेसिलिनम और नेट्रम्योर मिला के देना चाहिए। बाद दफ़ा इन्फ्लुएंजिनम और बेसिलिनम मिला के देना चाहिए। तो कई इम्कानात हैं, एक दो दवाओं को इस तरह ना पकड़ने के उसके सिवा और कोई है ही नहीं। बहुत सी दवाएं मुख्तलिफ मरीज़ उनके मुताबिक बरमहल दवा का इस्तेमाल ज़रूरी है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।